اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، کل 10 ذی الحج کا دن ہے اور 10 ذی الحج کے دن پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، جہاں بھی مومنین رہتے ہیں، 10 ذی الحج کے دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں خوشی منائی جاتی ہے، عید کی جاتی ہے، اور مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں وہ اس دن قربانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ قربانی کرنے سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کے احکامات جان لے، اور اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کاموں کے کرنے سے قربانی کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اور کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کاموں کے کرنے سے قربانی کے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے 3 ایسے کام پیش کروں گا کہ جن کاموں کے کرنے سے انسان کی قربانی کے ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس لیے قربانی کرنے سے پہلے ان 3 کاموں کو سمجھ لینا چاہیے، اور جب قربانی کریں تو ان 3 کاموں سے اجتناب کریں۔ ان کاموں میں سے سب سے پہلے نمبر پر جو کام ہے وہ حیوان کی جان نکلنے سے پہلے اس کی کھال اتارنا۔ جب تک حیوان کی جان نکل نہیں جاتی اس وقت تک آپ نے حیوان کی کھال نہیں اتارنی۔ جب مکمل طور پر آپ کو تسلی ہو جائے کہ حیوان کی جان نکل چکی ہے تب اس کی کھال آپ اتار سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو کام ہے وہ حیوان کو ایسی جگہ پر ذبح کرنا جہاں اس کی نسل کا دوسرا حیوان اسے دیکھ رہا ہو، یعنی ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا مکروہ ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اس کام سے اجتناب کرے۔ خاص طور پر جب آپ قربانی کر رہے ہوں تو آپ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ اور تیسرے نمبر پر جو کام ہے، جس چوپائے کو انسان نے پالا ہو اسے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا۔ انسان پورا سال ایک چوپائے کو، بکری کو، بکرے کو یا کسی اور جانور کو پالتا ہے، اور پالنے کے بعد انسان خود اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی اور آپ قصاب کو یا کسی اور ذریعے سے آپ اس جانور کو ذبح کرائیں۔ البتہ یہ بات یہاں پر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو میں نے آج آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ مکروہ ہیں۔ اگر آپ انہیں انجام دیتے ہیں تب بھی آپ کی قربانی ہو جائے گی، لیکن کوشش کریں کہ آپ ان کاموں کو انجام نہ دیں جس وقت آپ قربانی کر رہے ہوں۔ ان سے اجتناب کریں تو آپ کے ثواب میں زیادہ اضافہ ہوگا۔ ماضی میں مختلف طریقوں سے مختلف لوگ دین اسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وسائل مہیا نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا مشکل تھا۔ لیکن آج ہمارے پاس سوشل میڈیا موجود ہے۔ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، قرآن کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ حسینی آواز ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے، اور اس چینل کے ذریعے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیا تک تعلیمات اہل بیت کو پہنچائیں۔ مجھ سے گزارش ہے کہ آپ جتنا ہو سکے خود بھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوست و احباب تک کی بھی ہمارا پیغام پہنچائیں، تاکہ یہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کا سلسلہ دنیا تک پہنچتا رہے۔